الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآل الطيبين الطاهرين أما بعد. أحوال الجد الصحيح. والجد الصحيح كالأب إلا في 4 مسائل وسنذكرها في مواضعها إن شاء الله. گزشتہ سبق میں ہم نے اب کے احوال پڑھے، آج کے سبق میں ہم جد کے احوال پڑھیں گے کہ کریں کہ والجد الصحیح کالاب، جد صحیح جو ہے وہ اب کی طرح ہے الا فی 40 مسائل، مگر یہ کہ 4 مسائل میں اب کی طرح ہے، جس طرح کے اب کے اندر ہم نے اب کی 3 احوال پڑھے کہ الفرد المطلق، الفرد والتعصیب معا، التعصیب محض، کہ فرد مطلق کہ صرف اور صرف وہ ذوی الفروض کے طور پر وہ چھٹا حصہ لیتا ہے، اور یہ تب تھا جب میت کی کوئی بھی مذکر اولاد ہو، اور الفرد والتعصیب معا کہ وہ ذوی الفروض کے طور پر بھی حصہ لے رہا تھا، ساتھ یہ کہ اگر کچھ بچ جائے تو وہ عصبہ کے طور پر بھی لے رہا تھا، اور یہ تب تھا جب میت کی کوئی مؤنث اولاد ہو. تو اسی طرح جد بھی فرد مطلق کے میت کے اگر کوئی مذکر اولاد ہو تو جد کو سدس ملے گا، اگر مؤنث اولاد ہو تو سدس ملے گا، ساتھ یہ کہ جو بچ جائے تو وہ عصبہ کے طور پر بھی لے لے گا. تیسری حالت جو ہم نے اب کی پڑھی کہ التعصیب محض، کہ صرف اور صرف وہ عصبہ بنتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب میت کی کوئی بھی اولاد نہ ہو، تو وہ عصبہ کے طور پر ذوی الفروض سے جو مال بچ جائے تو وہ سارا کا سارا مال لے جاتا ہے. تو جد بھی اس طرح کہ اگر میت کی کوئی بھی اولاد نہ ہو، چاہے مذکر یا مؤنث، تو عصبہ کے طور پر، یعنی اگر ذوی الفروض اس کے علاوہ کوئی اور ہو تو ان کو حصہ دینے کے بعد بقیہ مال وہ جد عصبہ کے طور پر سارا کا سارا مال لے لے گا. کریں والجد الصحیح کالاب الا فی 4 مسائل، جد صحیح وہ اب کی طرح ہے مگر یہ کہ 4 مسائل میں. وہ کون سے؟ کہتے ہیں وسنذکرها فی مواضعها انشاءاللہ تعالی، کہ ہم ان کو ذکر کریں گے ان کی جگہ میں، آگے ان کو ذکر کریں گے جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے انشاءاللہ تعالی. کہہ رہے ہیں کہ ویسقط الجد بالاب، اور جد جو ہے وہ اب کے ہوتے ہوئے یا اب کی موجودگی میں ساقط ہو جاتا ہے. کیوں؟ لأن الاب اصل فی قرابت الجد الى المیت، اس لیے کہ باب اصل ہے دادا کا رشتہ میت کے ساتھ جوڑنے میں. جب دادا کی نسبت میت کی طرف کرتے ہیں تو باپ اس میں اصل ہے. والجد الصحیح والذی لا تدخل فی نسبته الى المیت ام، کہتے ہیں اور جد صحیح اسے کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں ام کا واسطہ نہ آتا ہو. ام چاہے حقیقی ام ہو یعنی میت کی ماں، یا یہ کہ میت کی دادی یا نانی، یہ ان میں سے کوئی بھی جد کے درمیان آ جائے گی تو وہ جد فاسد کہلائے گا. تو اس طرح کی کوئی بھی ماں نہ آئے، داخل نہ ہو میت کی طرف نسبت کرنے میں، ماں داخل نہ ہو تو جد صحیح کہلائے گا. تو جس طرح دادا یا دادا کا والد یا اس کا والد، اگر دادی ہے اور اس کا جو والد ہے وہ جد فاسد کہلائے گا، اس طرح نانا خود جد فاسد ہے کہ ماں کا واسطہ آ رہا ہے. تو جد کے 3 احوال ہیں اب کی طرح، الفرد المطلق، الفرد والتعصیب معا، التعصیب المحض، یہ کل 3 احوال ہیں. ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر کوئی اپنی کاپی میں اس کو اپنے انداز سے لکھنے کی کوشش کرے. ایک انداز میں آپ کو اپنی طرف سے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کہ عنوان ڈالے کہ احوال الاب یا احوال الجد، پھر اس کے نیچے کہ اب کے کل 3 احوال ہیں، بس اس طرح لکھنا ہے، یا جد کے کل اتنے احوال ہیں یہ لکھنے ہیں. پھر اس کے نیچے سطر کے اندر آپ نے ان احوال کے نام لکھنے، الفرد المطلق، الفرد والتعصیب معا، التعصیب المحض، یہ عربی میں لکھ دیں یا اردو میں لکھ دیں، تو یہ 3 لکھ دیں. پھر نیچے لائن میں ہر ایک کی وضاحت کر دیں کہ الفرد المطلق، پھر اس کی وضاحت کر دیں کہ فرد مطلق کسے کہتے ہیں، کہ فرد مطلق کے صرف اور صرف ذوی الفروض کے طور پر حصہ لیتا ہو اور وہ چھٹا حصہ ہے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب میت کی کوئی اولاد مذکر نہ ہو. تو اس کی اس طرح وضاحت کر دے. تو اگر اس طرح ہو جائے گا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اب کے کتنے احوال ہیں تو ڈائریکٹ آپ نے جواب دینا ہے کہ 3 احوال ہیں، پوری تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر یہ کہ کون سے احوال ہیں تو دوسری لائن آپ نے ذکر کرنی ہے کہ الفرد المطلق، الفرد والتعصیب، التعصیب محض. اگر پھر کوئی الگ سے کسی کی تفصیل پوچھے تو پھر آپ پھر اس کی تفصیل بتائیں کہ فرد مطلق کب بنتا ہے، التعصیب محض کب بنتا ہے، یا اس وقت وہ حصہ کتنا لیتا ہے. تو اس ترتیب سے کہ سب سے پہلے اب کے احوال لکھنے اوپر لائن میں، پھر یہ کہ اس کے 3 احوال ہیں، نام جہاں بھی نہیں لکھنے. نیچے لائن میں پھر آپ نے ان احوال کے نام لکھنے ہیں کہ کل 3 احوال ہیں اور یہ نام ہے. پھر اس کے نیچے ہر ایک احوال میں سے ہر ایک کی تفصیل لکھنی ہے. پھر آپ جو اپنے انداز سے جس طرح سمجھیں اس طرح لکھ لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اگلے تمام اسباق کا دار و مدار انہی کے یاد کرنے پر ہے. یہ اگر آپ کو ازبر یاد ہوں گی تو آگے آپ مسائل کو نکالنے میں، تخریج کرنے میں، حل کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.